امریکی حکام جنوبی فلوریڈا کے شہر میامی میں کشتی میں سوار ہونے والے دھماکے کی وجہ کی تحقیقات کر رہے ہیں، جس میں 11 افراد زخمی ہوئے۔ میامی ڈیڈ فائر ریسکیو بٹالین کے چیف جوان ایریاس نے صحافیوں کو بتایا کہ ہنگامی عملے نے ایک مشہور سیاحتی مقام ہالور سینڈ بار پر کشتی کے ممکنہ دھماکے کی اطلاعات پر رد عمل ظاہر کیا۔ 10 مئی کا ہفتہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 5 روزہ فوجی تنازع کی پہلی برسی کا نشان ہے۔ یہ تنازع 22 اپریل کو بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں سیاحوں پر پہلگام حملے سے شروع ہوا، جسے نئی دہلی نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان سے جوڑا۔ راولپنڈی میں جنرل ہیڈ کوارٹرز GHQ میں گزشتہ سال بھارت کے ساتھ تنازع میں پاکستان کی فتح کو 1 سال مکمل ہونے پر تقریب جاری ہے۔ ہندوستان کے ساتھ تنازع 22 اپریل کے پہلگام حملے سے شروع ہو کر 10 مئی کو دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے ساتھ آپریشن بنیانم مارسوس کے اختتام تک کو ریاست نے مارک حق کی جنگ کہا ہے۔ جیسے جیسے ایران میں جنگ اپنے تیسرے مہینے میں داخل ہو رہی ہے، یہ چین کے لیے ایک ونڈو فراہم کر رہا ہے کہ کس طرح امریکی فوجی صلاحیتیں آگ میں کام کرتی ہیں، اور ایک مفید یاد دہانی کہ کسی بھی میدان جنگ مخالف کا ہمیشہ نتیجہ میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ CNN نے چین، تائیوان اور دیگر جگہوں کے ماہرین کے ساتھ بات کی کہ کس طرح خلیج فارس میں اور اس کے آس پاس کی لڑائی کے آخری 2 ماہ بتا سکتے ہیں کہ کسی بھی ممکنہ تنازع میں کیا ہو سکتا ہے جو بیجنگ کو واشنگٹن کے خلاف کھڑا کر دے گا۔ قواعد میں صرف مفرور ہونے کو جرم کا ثبوت نہیں سمجھا جا سکتا۔ قتل کے مجرم کو 20 سال بعد بری کر دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد سپریم کورٹ نے عمر قید کی سزا پانے والے قتل کے مجرم کو بری کر دیا۔ اس نے معروف اصول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سزا سنانے سے بری ہونے میں غلطی کرنا بہتر ہے۔ بحریہ کے بھڑک اٹھنے کے درمیان امریکی سفارتکاری کی سنجیدگی پر سوالات۔ CIA کی رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ تہران مہینوں تک نہ کہ بندی برداشت کر سکتا ہے۔ بحرین نے 40 سے زیادہ IRGC کے حامی افراد کو گرفتار کیا۔ برطانیہ نے ممکنہ ہرمز مشن پر نظر رکھتے ہوئے مشرق وسطی میں جنگی جہاز تعینات کیے۔ اسرائیل نے لبنان میں حملے جاری رکھے ہیں۔ بیروت کے جنوب میں ہائی وے کو نشانہ بنایا ہے۔ تہران، واشنگٹن، بیروت۔ ایران نے ہفتے کے روز خلیج میں بحری جھڑپوں کے تناظر میں امریکی سفارتکاری کی سنجیدگی پر سوال اٹھایا، جبکہ واشنگٹن کو اپنی تازہ ترین مذاکراتی پوزیشن کے جواب کا انتظار کیا۔ پاک بھارت تعلقات اب بھی دہلی کی ہٹ دھرمی کے باعث پھنسے ہوئے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد سیاسی عمل پیدا کرنے میں امریکی ناکامی۔ اسلام آباد کے ادارہ جاتی ہم آہنگی نے نئی دہلی کے وہموں کو توڑ دیا ہے جو وہ کمزور پڑوسی سے نمٹ رہا تھا۔ آبی جنگ مرکزی مرحلے میں داخل ہو رہی ہے کیونکہ سندھ معاہدہ یک طرفہ طور پر التوا میں ہے۔ یک طرفہ طور پر التوا میں ہے، یہ لڑائی بمشکل 90 گھنٹے تک جاری رہی، لیکن سیاسی نتائج اس سے کہیں زیادہ پائیدار ثابت ہوئے ہیں۔ MV ہندیوس کروز جہاز پر ہینٹا وائرس سے پہلے مسافر کی موت کے تقریباً 1 ماہ بعد یہ آخرکار کینری جزائر میں تنریف کے قریب پہنچ رہا ہے۔ گریناڈیلا کی بندرگاہ میں جہاز کو وصول کرنے اور ساحل پر 100 سے زائد افراد کو واپس بھیجنے میں مدد کے لیے سخت تیاریاں جاری ہیں۔ پرانا سوال ہے، کیا آپ بلی والے ہیں یا کتے والے؟ مشرقی ایشیا میں ایسا لگتا ہے کہ ان دنوں زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیم کیٹ ہیں۔ پاکستان کے انٹرنیٹ صارفین پہلے ہی صوتی نوٹ، آواز کی تلاش اور کثیر لسانی رسانی پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ ملکی لسانی اخونی پیچیدگی مخلوط زبان کے استثنا، ملکی لسانی پیچیدگی کاروبار میں تبدیل کمال اور مینیٹائزیشن کے غیر مساوی نمونوں کی وجہ سے مشکل ہے۔ وسپر فلو شرط لگا رہا ہے کہ موقع چیلنج کے قابل ہے۔ بے ایریا میں ہیڈ کوارٹر والا اسٹارٹ اپ جو ایسے AI شد سے چلنے والے وائس ان پٹ سافٹ ویئر بناتا ہے کا کہنا ہے کہ بھارت اب اس کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی مارکیٹ ہے، حالانکہ آواز پر مبنی AI مصنوعات جنوبی ایشیائی ملک میں ابتدائی اور بکھری ہوئی ہیں۔ اس نمونے وسپر فلو کو ہندوستانی صارفین کے لیے مزید جارحانہ انداز میں وسعت دینے پر زور دیا ہے، جس کی شروعات ہنگلش سے ہوتی ہے، ہندی اور انگریزی کا ایک ہائبرڈ مرکب جسے عام طور پر مقامی لوگ بولتے ہیں۔ یہ سٹارٹ اپ وسیع تر کثیر لکھامی خدمات حاصل کرنے اور بالآخر کم قیمتوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، کیونکہ یہ وائٹ کالر صارفین سے آگے اور ہندوستانی گھرانوں تک پھیلتا نظر آتا ہے۔
दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन की फतह के मौके पर मॉस्को में फौजी परेड के बाद सहाफ़ियों से खिताब करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो समझते हैं कि यूक्रेन के साथ रूस का तनाज़ा ख़त्म हो रहा है। इन्होंने कैफ हुकूमत के लिए मगरबी हिमायत की मज़म्मत करते हुए यूक्रेन में ख़ुसूसी फ़ौजी ऑपरेशन का हवाला देते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि ये मामला अपने इंजाम को पहुँच रहा है। अक्टूबर में इसराइल की जानिब से जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के दरमियान शुमाली गजा में जबालिया पनाह गजीन कैंप के मगरब में एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाने वाले इसराइली ड्रोन हमले के बाद एक फ़लस्तीनी शख्स हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। एक तबी ज़रिए ने हफ्ते के रोज़ इनादोलो न्यूज़ एजेंसी को अयाद अल-मुतवक्की मौत की तस्दीक की और साथ ही मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की भी तस्दीक की। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एलेक्जेंडर डी मोरिस ने एक ऐसे कानून पर अमल दरामद को रोक दिया है जो 2022 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद बगावत की साजिश में मुलविस होने पर साबिक सदर जेर बोल्सोनारो की जेल की सज़ा को ड्रामाई तौर पर कम कर सकता है। डी मोरिस ने हफ्ते के रोज़ इस कानून को मुअत्तल करने का हुक्म दिया जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसकी आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अपीलों पर गौर करने के लिए मुकम्मल समाअत नहीं कर सकती। मस्नूई ज़हानत दुनिया को तब्दील कर रही है और उसके साथ ही ये बयान करने के लिए एक बिल्कुल नई ज़बान ऐजाद कर रही है कि ये कैसे कर रही है। एआई के बारे में पढ़ने में 5 मिनट गुजारे और आप LLMs, राग, RLHF और दर्जन भर दीगर इस्तिलाहात में हिस्सा लेंगे जो ठीक दुनिया इंतहाई ज़हीन लोगों को भी गैर महफूज महसूस कर सकते हैं। ये लगत उसको ठीक करने की हमारी कोशिश है। जैसे जैसे फील्ड तैयार होता है हम उसे बाकायदगी से अपडेट करते हैं, इसलिए उसे एक जिंदा दस्तावेज समझे। बिल्कुल इसी तरह जैसे AI सिस्टम्स ये बयान करता है। मस्नूई जनरल इंटेलिजेंस या AG एक गैर मामूली इस्तिलाह है, लेकिन ये आम तौर पर AI से मुराद है जो बहुत से कामों में, अगर ज़्यादातर नहीं तो औसत इंसान से ज़्यादा काबिल है। ओपन AI के CEO सीम ऑल्टमीन ने एक बार AG को एक दरमियानी इंसान के मसावी के तौर पर बयान किया जिसे आप एक साथी कारकन के तौर पर रख सकते हैं। दरे इसना ओपन AI का चार्टर AG को इंतहाई खुद मुख्तार निज़ामों के तौर पर बयान करता है जो मुआशी तौर पर इंतहाई कीमती काम में इंसानों को पीछे छोड़ देते हैं। गूगल डेपमाइंड की समझ इन दो तारीफ़ों से कदरे मुख्तलिफ है। लेबजी को आई के तौर पर देखती है जो ज़्यादातर इल्मी कामों में कम अज़ कम इंसानों की तरह काबिल है। अलझन में परेशान होने की कोई बात नहीं। इसी तरह माहिरीन AI तहक़ीक़ में सबसे आगे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हुंटा वायरस सेहत आमे के लिए कम खतरा है। जहाज़ में सवार 3 अफराद की मौत के बाद करोज़ शिप से मुसाफिरों को वापस लाने के इंतजाम जारी हैं। पुलिस और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शुमाल मगरबी पाकिस्तान में एक पुलिस चौकी पर एक कार बम धमाके के बाद शदीद फायरिंग के नतीजे में कम अज़ कम 3 एहलकार हलाक हो गए। ये हमला हफ्ता को देर गए अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक ज़िला बनों में हुआ। जनीन में एक फ़लस्तीनी ख़ानदान का कहना है कि इसराइली आबादकारों ने उन्हें उनके वालिद की आखिरी रसूमात के चंद घंटे बाद निकालने और दोबारा दफन करने पर मजबूर किया। आबादकारों ने दावा किया कि कब्रिस्तान की ज़मीन करीबी सा नूर बस्ती की है। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक़ के दफ्तर ने उस वाक़े को फ़लस्तीनियों की गैर इंसानी सलूक के वसी नमूने के हिस्से के तौर पर मज़म्मत की है। क्वार्कर ई-कॉमर्स कारोबारों के लिए कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड्स और बैंकिंग खदमात की पेशकश करने वाला एक अच्छी माली आन से चलने वाला स्टार्टअप ने दिवालियापन का दावा दायर किया है और उसे बड़े पैमाने पर बंद होने की इत्तला है। ये आगाज़ आई कॉम्बिनेटर के 2019 के मौसम सरमा के ग्रुप का हिस्सा था और उसकी सीरीज़ ए की क़यादत वालर वेंचर्स कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की वन नेशन पार्टी ने पहली बार ऐवान ज़ेरें की नशस्त जीत ली है, जिसे दाईं बाजू की पॉपुलिस्ट पार्टी के लिए एक अहम इम्तिहान के तौर पर देखा जा रहा है। ज़्यादातर बेल्स की गिनती के साथ वन नेशन के उम्मीदवार डेविड फॉली ने न्यू साउथ वेल्स के एक वसी इलाकाई हल्के फ़ॉरन में प्राइमरी वोटों का नाकाबिल तस्खीर 60 जीत लिया है। आज़ाद उम्मीदवार मशील मिल्थ्रोप बहुत पीछे हैं। मुल्की वजारत सेहत ने कहा कि लबनान में शदीद इसराइली हमलों के एक और दिन में 29 अफराद हलाक हो गए हैं। वजारत ने बताया कि जनूबी कस्बे साकसाकिया पर एक इसराइली हमले में एक बच्चे समेत कम अज़ कम 7 अफराद हलाक हुए।
مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک فلسطینی خاندان کو اسرائیلی آباد کاروں نے مبینہ طور پر فوجی تحفظ کے تحت اپنے والد کی قبر کھودنے اور اسے دوبارہ دفن کرنے پر مجبور کیا، جس کی اقوام متحدہ خوفناک اور غیر انسانی قرار دے کر مذمت کر رہی ہے۔ 80 سالہ حسین اساسہ جمعہ کو قدرتی وجوہات کی بنا پر انتقال کر گئے تھے اور کچھ دیر بعد جنین کے قریب اساسہ گاؤں کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز بین الاقوامی عدالت انصاف ICJ میں گیانا کے ساتھ زمینی تنازع کے مقدمے کے لیے دی ہیگ جا رہی ہیں۔ ہفتے کے روز اعلان کردہ ہالینڈ کے دورے کا جنوری میں امریکی افواج کے ہاتھوں صدر نکولس مادورو کے اغوا کے بعد وہ پہلی بار گھر سے نکلی ہیں۔ ایران نے اس موسم گرما میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں حصہ لینے کا عندیہ دیا ہے، لیکن ٹیم کی شرکت کو لے کر بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان فیفا اور ٹورنامنٹ کے میزبانوں سے متعددوں کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی فٹ بال فیڈریشن FIRI نے کہا کہ ایران ٹورنامنٹ میں ہمارے عقائد، ثقافت اور عقائد سے پیچھے ہٹے بغیر مقابلہ کرے گا، جبکہ میزبانوں کو ہمارے خدشات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مانچسٹر سٹی نے اپنی پتلی پریمیئر لیگ ٹائٹل کی امیدوں کو زندہ رکھا کیونکہ جیریمی ڈوکو نے برینٹ فورڈ کے خلاف 3-0 کی جیت کو متاثر کیا۔ ہفتہ کے روز اتحاد اسٹیڈیم میں پیپ گواردیولا کی طرف سے تقریباً 1 گھنٹے تک کھلے برینٹ فورڈ کو انعام دینے کے لیے جدوجہد کرنا پڑی۔ جنرل موٹرز نے کیلیفورنیا کے اٹارنی جنرل روب بونٹا کی سربراہی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ایک گروپ کے ساتھ رازداری سے متعلق سمجھوتا کیا ہے۔ 2024 میں نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ GM سمیت آٹو میکرز انشورنس کمپنیوں کے ساتھ ساتھ اپنے صارفین کے ڈرائیونگ رویے کے بارے میں معلومات کا اشتراک کر رہے ہیں، اور یہ کہ کچھ صارفین کو تشویش ہے کہ ان کی انشورنس کی شرحیں بڑھ گئی ہیں۔ واشنگٹن تقریباً 3 گھنٹے تک ہال میں پاکستان زندہ باد کے بار بار نعروں کی گونج کے ساتھ جمعہ کی شام یہاں پاکستانی سفارت خانہ قومی یکجہتی کے ایک پور اظہار میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ تارکین وطن کے ارکان نے گزشتہ سال پاک بھارت جنگ کے بعد ووٹ کیا۔ اس اجتماع نے مار کے حق کی پہلی برسی منائی، جسے سفارت خانے نے پاکستان کے اتحاد، لچک اور غیر متزلزل قومی عزم کے لیے تاریخی اہمیت کا ثبوت کے طور پر بیان کیا، اور ایک ایسے ماحول میں سامنے آیا مسلسل جذباتی شدت کے ساتھ ملایا۔ واشنگٹن پاکستان نے امریکہ میں اپنی لابنگ اور اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے اثرات کو نمایاں طور پر بڑھایا ہے۔ واشنگٹن میں قائم ایک ایڈوائزری فرم کے ساتھ ایک $2 ملین کے نئے معاہدے پر دستخط کی ہیں، کیونکہ وہ بڑھتی ہوئی مسابقتی پالیسی کے ماحول میں دفاعی تعاون، اہم معدنیات اور وسیع تر اقتصادی سفارت کاری پر گہری مصروفیت کا خواہاں ہے۔ US فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ FARA کے تحت جمع کرائی گئی فائلنگ کے مطابق ارون گریو اسٹریٹجی گروپ LLC نے 1 مئی کو واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے ایک سرکاری غیر ملکی ایجنٹ کے طور پر ایک $2 ملین مالیت کے 2 سالہ معاہدے کے تحت رجسٹرڈ کیا۔ اس کی خدمات کے لیے ہر ماہ 50,000 کی ادائیگی کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ اور محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے ہفتے کے روز کہا کہ بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ، برآمدات، ترسیلات زر اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی آمد میں مضبوط نمو کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کی معیشت جاری علاقائی کشیدگی کے باوجود بحالی کے آثار دکھا رہی ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے ہمراہ وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کے بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ وزیر خزانہ اپریل میں سال بے شعبے پر مینوفیکچرنگ اششے شعبے سال فیصد نمو ریکارڈ کی گئی، جبکہ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران مجموعی نمو 5% رہی۔ یونانی حکام نے ماہی گیروں کی طرف سے بحیرہ ایونین میں دریافت ہونے کے بعد دھماکہ خیز مواد لے جانے والے بحری ڈرون کو محفوظ کر دیا ہے۔ بغیر پائلٹ کا یہ بحری جہاز، جس کا شبہ ہے کہ یوکرائنی نژاد ہے، جمعرات کو یونان کے مغربی ساحل پر لیفکاڈا کے قریب ایک غار میں پایا گیا، جس کا انجن ابھی تک چل رہا تھا۔ یونانی بم ڈسپوزل ماہرین نے اس کے ڈیٹونیٹرز اور بیٹری کو ہٹا دیا۔ امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے باوجود لبنان بھر میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جو اب اپنے تیسرے ہفتے میں ہیں۔ ہفتے کے روز ایک بیان میں لبنانی وزارت صحت عامہ نے کہا کہ جنوبی ضلع سیادون کے قصبے السکسکیہ پر اسرائیلی حملے میں ایک بچے سمیت کم از کم 7 افراد ہلاک اور 3 بچوں سمیت 15 زخمی ہوئے۔